فانصرهم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین، فرمایا رب اب تمہارے ہاتھوں سے انہیں مروائے گا تاکہ گستاخ کو سزا بھی مل جائے، عاشق کا سینہ بھی ٹھنڈا ہو جائے۔ یہ فلسفہ اس امت کا پہلے امتوں سے بالکل ممتاز اور جدا، اس سوچ پر رب نے فوراً عذاب نازل نہیں کیا۔ کئی مواقع پہ ایسا ہو بھی جاتا ہے، مگر جو بالعموم دستور ہے وہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے ذمہ اپنے لیا کہ محبوب جو تمہاری توہین کرے گا میں خود بدلہ لے لوں گا، اور اس امت کی سرداری کو ظاہر کرنے کے لیے اس امت کو تحفظ ناموس رسالت کا کارکن بنا دیا ہے۔ محتشم صاحب حضرات، اس واسطے صحابہ کرام علیہ رضوان سے لے کر آج تک یہ ادائے محبت اسی طرح جاری ہے۔ آج ملک میں اس قانون کے دفاع میں ہمیں ہر جگہ حقائق کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑے بڑے نام نہاد سکالر اور فکری عبارت گر وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کو مروڑ کے پیش کرنا چاہتے ہیں، حقائق کو مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ ادارہ سیاست مستقیم پاکستان کی طرف سے ہم اس وقت ایسے مفکرین نام نہاد سکالروں کو میڈیا پر للکارا تھا، چیلنج کیا تھا۔ ایوان اقبال لاہور نے ان کے سارے اعتراضوں کا جواب دیا، اور اللہ کے فضل سے آج بھی ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ حکومت ایسے مچھروں اور چھپکلیوں کو ٹی وی پر لانے پر پابندی لگائے، اور اگر کوئی دلیل رکھتا ہے تو ہم دلیل کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ پیر سرکار کی کسی پلیٹ فارم سے میں یہ اعلان کر رہا ہوں، پوری دنیا پر جس کو بھی 295 سی پر کسی طرح کا کوئی اعتراض ہے ہم اس اعتراض کا جواب دیں گے، مگر اس قانون کو بدلنے کے لحاظ سے ہم کسی کو بصارت نہیں کرنے دیں گے۔ یہ قانون اگرچہ پاکستان کے آئین میں ہونے کے لحاظ سے یہ محض پاکستانی قانون نہیں، یہ پاکستانی بھی ہے، قرآنی بھی ہے، ایمانی بھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جاؤ حق نے بنایا تھا، ہم نے نصوص خطیہ سے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ ضیائی نہیں، یہ خدائی اور مصطفی قانون ہے۔ اس واسطے اس کی حفاظت ہمارے ایمان کا تقاضا۔ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کی رحمت ہے، تو ہم نے کہا یہ تو قرآن ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تم اس سے مطلب کیا نکالنا چاہتے ہو؟ تو کہنے لگے یہ معاف کرنے کا حکم دیتا، سرکار رحمت ہے، معاف کرتے ہیں، تم کیوں سستی کرتے؟ تم کیوں کہتے ہو گستاخ واجب القتل ہے؟ جب رسول اللہ علیہ وسلم مہربانی کرتے ہیں تم بھی معاف کیا کرو۔ تو ہم نے برملا اس کا جواب دیا، کوئی شک نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کی رحمت ہیں، سرکار کا حق آدمی اور حق آدمی بندہ کا جو حق ہوتا ہے وہ تو مولا بھی معاف نہیں کرتا، کوئی بندہ کیسے معاف کر سکے گا؟ خود انسان کو حق ہے، چاہے وہ معاف کرے چاہے وہ نہ کرے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی توہین ہوئی، کچھ گستاخوں کو معاف کیا، لیکن کچھ گستاخوں کو پردے سے کعبے کے پردے سے نکال کے بھی سزا دی، اور دونوں کی اتنی رحمت ہے، جنہیں معاف کیا انہیں زمانے کا ستارہ بنا دیا۔ وہ اکرمہ بن ابی جہل کو معاف کیا تو اکرمہ وہ کمانڈر ثابت ہوا کہ جنہوں نے جب عمان کے علاقہ میں کچھ لوگوں نے توہین کی تھی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2000 صحابہ کا امیر اکرمہ کو بنایا، اور نسب الرایا میں موجود ہے، وہاں جا کر 100 سرداروں کے سر توہین رسالت کے جرم کی وجہ سے اکرمہ کی تلوار میں اتارے تھے۔ عبداللہ بن ابی سرا کو معاف کیا، افریقہ کو عبداللہ بن ابی سرا نے فتح کیا۔ یہ نگاہ نبوت تھی کہ میں جس کو معاف کروں گا آج اس کا کردار کیا ہوگا۔ اور دوسری طرف
ابن خطل کعبے کے پردے میں چھپا ہوا ہے. حرم میں تو کسی کو خون بہانا جائز ہی نہیں، مگر مقام محمود اور مقام ابراہیم اور زمزم کے درمیان باندھ کے ابن خطل کو میرے نبی علیہ السلام نے قتل کروایا. تو رحمت ہی رحمت، ہر جہت میں رحمت. اگر کہیں من لکعب بن الاشرف، کون ہے جو کعب بن الاشرف کا سر اتارے گا؟ محمد بن مسلمہ کہے اتحبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقتلہ، آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو قتل کروں؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں. تو محمد بن مسلمہ نے جا کے کعب بن الاشرف کا سر اتار دیا. خود حکم دیا نبی علیہ السلام. لہذا اس وقت بھی سارے جہانوں کی رحمت تھے جب حکم دے رہے. کیوں؟ گستاخ نحوست ہے. یہ زمین پہ ہو تو برکتیں نہیں رہتی، زمین سے روڈ اتر جائے تو برکتیں آ جاتی ہیں. سارے جہانوں کی میرے محبوب علیہ السلام رحمت ہے. ہاں آپ کا اپنا حق ہے، چاہے تو معاف کریں چاہے تو معاف نہ کریں. اس سے ہمارے لیے سنت کیا بنی؟ نام نہاد سرکار کہہ رہے تھے ہمارے لیے سنت یہ بنی کہ سرکار نے مجھ کو معاف کیا تو ہم بھی کر دیں. میں نے کہا یہ سنت کا مطلب تم غلط سمجھے ہو. ہمارے لیے اس سنت یہ بنی کہ ہم اپنے دشمنوں کو معاف کرنا سیکھ جائیں. یہ سنت نہیں بنی کہ ہم سرکار کے دشمنوں کو معاف کرنا سیکھیں. نبی علیہ السلام نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا. سنت ہمیں کیا ملی؟ ہم اپنے ذاتی دشمنوں کو معاف کر دیں. لیکن یہ نام نہاد سرکار جو معافی کا وظیفہ کرتے ہیں، خود ان کو ایک گالی دو یہ جس دیں گے، ان کو تھپڑ مارو یہ گولی چلا دیں گے. تو سنت کا پتہ ہی نہیں کہ سنت ہم نے سیکھ لی کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاف کرنے سے ہمیں یہ سبق ملا ہم اپنے دشمنوں کو معاف کریں. یہ سنت نہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے دشمن کو معاف کرنے کی بات کریں. اگر کسی سے کوئی یہ سمجھتا ہے تو وہ سنت نہیں سمجھ رہا، وہ بغیرتی سمجھ رہا ہے. سنت یہ ہے کہ اپنے دشمنوں کو معاف کر دیں. جہاں تک نبی علیہ السلام کے دشمن کی بات ہے اس کو رب معاف نہیں کرتا، سرکار کو مجھے کیسے معاف کر سکتا ہے؟ اس کے ساتھ گستاخ رسول کی سزا جو واجب القتل بنا ہے یہ حد ہے اور حدود کا شرعی قانون ہے کہ حد ثابت ہو جائے تو تلفی نہیں، ساکت نہیں ہوتی. اس پر ہمارے پاس سینکڑوں حوالہ جات فقہاء نے اس کے ضمن میں بیان کیا. شریعت نے ایک حد قذف، جب کسی نے پاک دامن عورت پر معاذ اللہ الزام لگا دیا کہ اس نے برائی کی ہے، اب اس پر لازم ہے کہ وہ 4 گواہ پیش کرے، اور اگر 4 گواہ پیش نہ کر سکے فجلدوہ 80 جلدہ. قرآن کہتا ہے اب اس نے جو ایک خاتون کے بارے میں غلط لفظ بولے تھے اس کو 80 کوڑے لگیں گے. اگر کوئی شخص یہ کہے میں توبہ کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، تو قرآن کہے گا 1000 بار توبہ کر 80 کوڑے ضرور لگیں گے، معاف نہیں ہوگی. یہ بالاتفاق امت کا قانون. حد ثابت ہو جائے ثابت نہیں ہوتی. جہاں کہاں ایک عورت کی عزت اور کہاں نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، جو عورت کی عزت کی حد ہے وہ توبہ سے ثابت نہیں ہوتی. تو جو سارے جہانوں سے بڑے عزت والے ہیں ان کی توحید کی جو حد ہے وہ کیسے توبہ سے ثابت ہو جائے گی؟ لوگ کہتے ہیں مرتد کو 3 دن دیے جاتے ہیں، تو یہی ہے جس نے توحید کی وہ مرتد ہوا، اور مرتد کو 3 دن دیے جاتے ہیں. اگر 3 دن سوچنے کے بعد وہ توبہ نہیں کرتا پھر قتل کر دیا جائے گا. اگر توبہ کر لے تو توبہ قبول ہوگی. تو پھر یہ مرتد ہو گیا توحید کرنے کی وجہ سے، تو اس کو 3 دن دینے چاہیے، اور توبہ کر دیتے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. تو اس کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. مرتد کی 2 قسمیں ہیں. ایک مرتد وہ ہے جو سنگل جرم والا، اس کا ایک انفرادی عمل ہے، وہ دین چھوڑ کر بھاگ کے نکل گیا، اس کو کسی لالچ نے دیا، کسی یہودی نے عیسائی نے دین چھوڑ گیا. اب اس کو 3 دن دیے جائیں، اگر توبہ نہیں کرے گا سر اٹھا دیا جائے. لیکن ایک وہ مرتد ہے جس کا جرم ڈبل ہے یا ٹرپل ہے، اس سے بھی زیادہ. وہ کون سا؟
مثال کے طور پر کوئی بندہ معذاللہ مرتد بھی ہوا، ساتھ اس نے کسی مسلمان کو شہید بھی کر دیا. اب مرتد ہونے کی وجہ سے 3 دن ملنے تھے، مگر کیونکہ مسلمان کا قاتل ہے اب کوئی توبہ نہیں، اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے. یاد رکھو ہمارے فقہا نے یہ سرحد کی، کسی ایک مسلمان کا جو قاتل ہے اس امت مسلمہ کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ 1000 مسلمان معذاللہ شہید ہو جائے امت کو رنج نہیں پہنچے گا جو نبی علیہ السلام کو ایک گالی دینے سے پہنچے گا. تو پتہ چلا مرتد کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ مرتد ہے جو توحید کے بغیر مرتد ہوا، ویسے دین چھوڑ گیا. ایک وہ مرتد ہے جو نبی علیہ السلام کو گالی دینے کی وجہ سے مرتد ہوا. جو توحید کے بغیر مرتد ہوا اس کو 3 دن دیے جائیں گے، اور جو توحید کر کے مرتد ہوا 3 دن یا اسے 3 منٹ میں دیے جائیں گے. اس کی سزا قتل ہے، اس کے لیے معافی نہیں ہے، اس کے لیے معافی سننے کا لفظ نہیں ہے، اس کے لیے توبہ نہیں ہے، وہ دائمی جہنمی ہے، مخلد فی النار ہے. اس بات سے اس کے لیے توبہ کی بات نہیں کی جا سکتی. لوگ یہ بھی کہتے ہیں شرک سب سے بڑا جرم ہے، توہین رسالہ اس کے بعد جرم ہے. تو بڑے جرم کی سزا تو تمہارے نزدیک قتل نہیں ہے کہ کوئی مشرک کوئی شرک کرے، تم مسلمان کا معذاللہ شرک کر بیٹھے تم کو اس کو قتل کرو. قتل کی سزا شریعت میں نہیں ہے، نہ قتل کرتا ہے. قتل کی سزا مشرک کے لیے نہیں جس نے بڑا جرم کیا تھا. تو توہین رسالہ چھوٹا جرم ہے، اس پر سزا قتل کی کیوں؟ بڑے جرم کی بڑی سزا ہونی چاہیے، چھوٹے کی چھوٹی ہونی چاہیے. ادھر کیا ہے معذاللہ وہ کہتے ہیں دیکھو بڑے جرم کی تو سزا ہے ہی کوئی نہیں اور چھوٹے جرم پر قتل کی سزا بنا رہے. یہ شیطان سکھاتا ہے ایسے لوگوں کو. تو جواب